مقدس اردبیلی ایک عالم دین گزرے ہیں جو اتنے مقدس تھے، اتنے پاکیزہ تھے کہ ان کا نام بھی مقدس پڑ گیا تھا۔ صلوات سنا دے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ نام بھی مقدس تھا۔ ان کے والد محترم کا ایک واقعہ ہے، مقدس اردبیلی کے والد صاحب کا۔ وہ ایک مرتبہ اردبیل کے رہنے والے تھے۔ ایک مرتبہ وہ شہر سے، گھر سے باہر نکلے، شہر سے باہر گئے، کہیں جا رہے تھے، تو انہوں نے سیب کا ایک باغ دیکھا، بھوک لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے ایک سیب توڑ کے اس باغ سے کھا لیا۔ کھانے کے بعد جو ہے نا سوچا کہ بندہ خدا، تو نے سیب کھا لیا ہے، اس باغ کا مالک تو نہیں ہے، بغیر اجازت کے سیب کھایا ہے تو نے۔ بعض اوقات بندے کو کام کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے غلط کیا ہے یا صحیح کیا ہے، بندہ پہلے نہیں سوچتا۔ اب سوچا کہ یہ جو ایک لقمہ حرام شکم میں چلا گیا ہے، اسے حلال کر، اسے پاکیزہ کر۔ پوچھا کس کا باغ ہے؟ بتایا گیا فلاں بندے کا ہے۔ اس کے دروازے پہ گئے مقدس اردبیلی کے والد، دروازہ کھٹکھٹایا، بندہ باہر آیا، پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہا میں نے آپ کے باغ سے ایک سیب کھایا ہے، وہ آپ کی اجازت چاہتا ہوں، آپ معاف کر دیں یا مجھ سے پیسے لے لیں۔ اس نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک سیب ہی تو تھا، آپ نے کھا لیا۔ مقدس اردبیلی کے والد جانے لگے، اس نے پیچھے سے بلایا، اس نے کہا کہ اس باغ کے آدھے کا مالک میں ہوں، آدھے کا مالک میرا بھائی ہے جو نجف میں رہتا ہے، میں نے اپنا حصہ بخشا ہے، اس سے جا کے نجف میں بخشوا۔ نجف جا کے بخشوا۔ اب مقدس اردبیلی کا والد اردبیل سے سفر شروع کرتا ہے، نجف پہنچ جاتا ہے۔ پہلے مولا کے روزے اطہر پہ حاضری نہیں دیتا، پہلے کہتا ہے جو پیٹ میں حرام ہے اسے حلال کر لوں، پھر مولا کا سلام کروں گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ رزق حلال ہو تو پھر زیارت کا مزہ ہی اور ہوتا ہے، زیارت کا، مولا کی زیارت کو لطف ہی اور ہے۔ آیا اس بندے کے دروازے پہ، دستک دی، وہ ایک عالم دین تھا جو وہاں پہ درس پڑھ رہا تھا، وہ باہر آیا، پوچھا کون ہو اور کیسے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اردبیل سے آیا ہوں اور میں نے تمہارے باغ میں سے ایک سیب کھایا ہے جس کے آدھے کا مالک تو ہے، آدھے کا مالک تیرا بھائی ہے، میں نے اس سے آدھا سیب بخشوا لیا ہے اور آدھا سیب تم سے بخشوانے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ توجہ چاہوں گا، جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، کہتا ہے بندہ تو بڑا قیمتی ہے جو اتنے سفر کر کے ایک سیب بخشوانے آیا ہوا ہے اور دنیا باغ کھا جاتی ہے، پرواہ نہیں ہوتی۔ کہا یہ آدھا سیب بخشوانے آیا ہے، بندہ بڑا قیمتی ہے، کہا اسے ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں بخشنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہا کون سی شرط؟ یہ کہتا ہے میری ایک بیٹی ہے جو لولی لنگڑی ہے، گونگی بہری ہے اور اندھی بھی ہے، تجھے اس کے ساتھ شادی کرنی پڑے گی، اگر تو راضی ہے تو میں آدھا سیب بخش دیتا ہوں۔ کمال ہے۔ مقدس اردبیلی کا والد سوچتا ہے، کہتا ہے اس خاتون کے ساتھ جیسے تیسے 50-60 سال کی زندگی گزار لے، آخرت میں آدھے سیب کا جواب دینا بڑا مشکل ہے۔ کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں تاریخ کے اندر، ایسے نہیں یہ ہستیاں تھیں، یہ سلام کرتی تھیں، مولا زری سے انہیں جواب دیا کرتے تھے۔ کہا میں راضی ہوں۔ جب شادی ہو گئی نا، صلوات پڑھ دے محمد والے، تو اس نے دیکھا کہ یہ جو خاتون آ گئی ہے نا، جس نے مقدس اردبیلی کی والدہ بننا تھا، کہتے ہیں کہ وہ تو ٹھیک ہے، وہ دیکھ بھی رہی ہے، وہ سن بھی رہی ہے، چل پھر بھی رہی ہے۔ تو وہ حیران ہو کے کہتا ہے اپنی زوجہ کو کہ آپ کے بابا نے کہا تھا میری جو بیٹی ہے وہ لولی لنگڑی ہے، گونگی بہری بھی ہے اور اندھی بھی ہے، تم تو ٹھیک ٹھاک ہو۔ اس نے کہا میرے بابا نے ٹھیک کہا تھا۔
میرے بابا نے صحیح کہا تھا کہ میں لولی لنگڑی ہوں، اس لیے کہ میں کبھی رب کی رضا کے بغیر میں نے گھر کی دہلیز کے باہر آج تک قدم ہی نہیں رکھا۔ وہ کہتی ہے کہ میرے بابا نے سچ کہا کہ میں گونگی اور بہری ہوں، اس لیے کہ میں نے آج تک نہ کسی کا گلہ کیا ہے نہ کسی کا گلہ سنا ہے۔ یہ گلہ کرنا اور سننا بڑا فیوریٹ ٹاپک ہوتا ہے خواتین کا۔ کہا آج تک نہ کسی کا گلہ کیا ہے نہ کسی کا گلہ سنا ہے۔ پھر کہتی ہے میرے بابا نے سچ کہا کہ میں اندھی ہوں، اس لیے کہ نہ آج تک میں نے کسی نامحرم کو دیکھا ہے نہ کسی نامحرم نے مجھے دیکھا ہے۔ کہتی ہے میں اتنی نیک پرہیزگار تھی، میرے بابا پریشان رہتے تھے کہ میری بیٹی اتنی نیک ہے، اس کا شوہر بھی نیک اور پرہیزگار ہونا چاہیے۔ میرے بابا کسی کو نہیں کہتے تھے کہ میری بیٹی کے لیے شوہر ڈھونڈو، روز جاتے تھے مولا کائنات کی ذری پہ التجا کرتے تھے کہ میرا مولا میری بیٹی کے لیے اچھے شوہر کا بندوبست کر دے۔ وہ کہتی ہے تجھے آدھے سیب نے نہیں لایا، تجھے شاہ نجف لایا ہے۔